الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مل کر محمد سے آواز بلند درود نہ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين يا إمام الأنبياء والمرسلين. اللہ رب کریم کی حمد و ثنا اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ عالیہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کرنے کے بعد تمام عالم اسلام کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ اللہ کا شکر ادا کرے. اللہ رب کریم نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو. تو اللہ کی نعمتوں کا چرچا اس سے مراد کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو آپ کو نعمتیں عطا کی ہیں، جو اللہ نے خزانے دیے ہیں، جو اللہ نے عطائیں دی ہیں، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا. تو اللہ کی سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ ہر مسلمان کے لیے اور صاحب ایمان کے لیے سب سے بڑی جو نعمت ہے وہ اس کے لیے اس کے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، کیونکہ اس سے بڑھ کر کوئی اللہ کی نعمت نہیں ہے. کیونکہ اگر حضور کا تشریف لانا مقصود نہ ہوتا تو یہ کائنات ہی نہ ہوتی، پھر آپ کا اور ہمارا وجود ہی نہ ہوتا، پھر اس کائنات کا اپنا وجود نہ ہوتا. تو اس کائنات کو تخلیق کرنے کا سبب ہی آمنہ کے لال امام الانبیاء سرور کائنات اور روح کائنات جان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. سب نے ایک ہی پیغام دیا، اللہ کا رسول آنے والا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہر عمل سے پاک ہے. نماز اللہ نہیں پڑھتا، قرآن اللہ نہیں پڑھتا، وحدہ لا شریک ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. وہ ہر چیز سے بے نیاز ہے. لیکن جب بات امام الانبیاء کی آ جاتی ہے، جب بات آمنہ کے لال کی آ جاتی ہے، جب بات سرور تو جہاں کی آ جاتی ہے، تو رب کا قرآن بھی کہتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. کہ ایمان والو تمہیں خوشخبری ہے، ایمان والو تمہیں خوشخبری ہے. کیا خوشخبری ہے؟ خوشخبری یہ ہے کہ میں اور میرے ملائکہ درود بھیجتے ہیں اس غیب کی خبریں بتانے والے نبی پر. ایمان والو تم بھی پڑھو.
صلی اللہ علی محمد، پڑھیے صلی اللہ علی محمد۔ تو بتائیے پھر گھر نہ سجائیں، محلے نہ سجائیں؟ ہم نہ کالے ہیں نہ ہمارے دل کالے ہیں، نہ شکلیں کالی ہیں نہ دل کالے ہیں، ہم چمکنے والے نبی کی امت ہیں، باتیں بھی چمکتی ہوئی کرتے ہیں۔ ہم چمکنے والے نبی کی امت میں سے ہیں، باتیں بھی چمکنے والی کریں گے۔ تو اسی لیے اعلیٰ حضرت نے بھی فرمایا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ تو جو ہم نے 1400 سال سے حضرت عمر ابن خطاب سے سیکھا ہے، گستاخ نبی کی ایک سزا، گستاخ نبی کی ایک سزا، گستاخ نبی کی ایک سزا، سر تن سے جدا، سر تن سے جدا۔ تو یہی بات ہم نے حضرت عمر ابن خطاب سے سیکھی ہے، اور یہی آج تک چلتی آ رہی ہے اور قیامت تک یہی دستور ہے۔ ہر بات پہ کمپرومائز ہو سکتا ہے، اپنی ذات پہ ہو سکتا ہے، ہمیں کوئی گالی دے، ہم سے کوئی بدتمیزی کرے تو اس سے بیٹھ کے بات چیت ہو سکتی ہے، کمپرومائز ہو سکتا ہے، صلح ہو سکتی ہے، لیکن جب بات امام الانبیاء کی آ جائے، آمنہ کے لال کی آ جائے، اس میں کوئی ہے ہی نہیں، ایمان کا تقاضا ہی نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ نبی پاک علیہ السلام کے وصال، ظاہری وصال کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دے دیا کہ اب جتنے بدری صحابی ہیں نا، بدری صحابی، یہ آج کے بعد کسی جنگ میں نہیں جائیں گے۔ بات توجہ سے سنیے، آج کے بعد یہ جتنے بدری صحابی ہیں یہ کسی جنگ میں، بولیے بولیے، بدری صحابی جتنے ہیں یہ آج کے بعد کسی جنگ میں نہیں جائیں گے۔ لیکن جب دو شخص اور ایک عورت نے نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا، مسلمہ کذاب نے جب نبوت کا دعویٰ کر دیا، تو اپنا بنایا ہوا قانون حضرت ابو بکر صدیق نے توڑ دیا۔ بتایا بدری ہو یا کوئی بھی ہو، تمام جنگ میں جائیں، مدینے میں کوئی بھی نہیں رکے گا۔ اپنا بنایا ہوا قانون توڑ دیا، اور نبی پاک علیہ السلام کے ظاہری حیات میں کم و بیش 70 جنگیں ہوئیں۔ کتنی جنگیں ہوئیں؟ جنگیں اور غزوات، یہ تمام ملا کر کم و بیش 70 ہوئے۔ نبی پاک علیہ السلام کے دور حیات میں غزوات اور جنگیں تمام ملا کر 70 جنگیں اور غزوات ہوئے، جن میں 259 صحابہ شہید ہوئے۔ کتنے صحابہ شہید ہوئے؟ 259، 259، ایک کم 60، 70 جنگوں کے اندر۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ جو بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں میں آپ کو، 70 جنگوں کے اندر 260 لگا لو، 260 صحابہ شہید ہوئے۔ لیکن جو جنگ یمامہ ہوئی، جو نبی پاک علیہ السلام کی ختم نبوت کے لیے دور صدیق اکبر میں لڑی گئی، اس میں 1200 صحابہ شہید ہوئے۔ کتنے صحابہ شہید ہو گئے؟ 1200 صحابہ شہید ہوئے۔ تو یہ ہے مقام مصطفیٰ، شان مصطفیٰ۔ تو اس لیے اگر کوئی بھی بولے، کوئی بھی کہے کہ کہاں لکھا ہے میلاد منانا، ہمارے پاس 1001 روایتیں ہیں، کوئی آئے تو صحیح۔ جن لوگوں کو آج تک یا ایھا النبی، کیا لفظ ہے جی؟ یا ایھا النبی، اٹھائیے کنز الایمان، دیکھیے اعلیٰ حضرت نے کیا ترجمہ کیا ہے، پڑھ کر دل مدینے پہنچ جاتا ہے۔ ایک عاشق کا پڑھ کر آنکھیں جھک جاتی ہیں، اے غیب کی خبریں بتانے والے نبی۔ تو جو آج تک 100 سال میں یا ایھا النبی کا ترجمہ نہیں کر سکے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ تم قرآن کا ترجمہ نہیں کر سکتے تو دین کی ترجمانی کیا کرو گے؟ دین کی ترجمانی کریں گے تو پیر مہر علی شاہ صاحب کریں گے،
دین اسلام کی اگر کوئی ترجمانی کرے گا تو بریلی میں ہند میں سید امام احمد رضا خان کرے گا، اگر دین کی کوئی ترجمانی کرے گا تو وہ مجدد الفسانی کریں گے، اگر دین اسلام کی کوئی ترجمانی کرے گا تو شاہ احمد نورانی کریں گے، اگر دین اسلام کی کوئی ترجمانی کرے گا تو خادم حسین رضوی نے کی ہے، اور اگر دین اسلام کی کوئی ترجمانی کرے گا تو امیر اہل سنت الیاس عطار قادری کریں گے۔ تمہیں یا ایھا النبی کا ترجمانی پتا تو تم دین کی ترجمانی کیا کرو گے؟ تو اس لیے کوئی بھی بدگمانی، بد ذہنی پیدا کرنے کی کوشش کرے کہ بتاؤ جی کہاں لکھا ہے، تو اس کو ایک ہی جواب دو، یہ اللہ نے ہمارے نصیب میں لکھا ہے، اللہ نے ہمارے نصیبوں میں لکھا ہے، تمہارے نصیب میں نہیں ہے، تم نہیں کرو۔ ہم چمکنے والے نبی کی امت میں سے ہیں تو انشاءاللہ تعالی قیامت تک اس نبی کا نعرہ بھی لگاتے جائیں گے، خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ کل روز محشر جو ہے نا، روز محشر میں اللہ سے لمبی بات کروں گا، یہ حضور نے خود فرمایا اپنے صحابہ سے، اور کل بروز قیامت سب سے پہلے شفاعت بھی میری قبول ہوگی، سب سے پہلے جو سفارش قبول ہوگی نا وہ حضور کی ہوگی اپنی امت کے بارے میں۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے مزید فرمایا کہ جنت کا دروازہ بھی میں سب سے پہلے کھٹکھٹاؤں گا۔ بتائیے، میں نے اس دن بھی آپ کو ایک واقعہ سنایا تھا چھوٹا سا، کہ جب مسلمانوں کا قبلہ بیت المقدس تھا، اس دن بھی سنایا تھا محفل کے اندر کہ مسلمانوں کا قبلہ بیت المقدس تھا پہلے، دین اسلام آ جانے کے بعد بھی، تو صحابہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے تو یہود و نصارہ تانے دیتے تھے، کیا کرتے تھے جی؟ بولیے، اگر آپ موجود ہیں تو بولیے تو صحیح۔ تانے دیتے تھے کہ دین نیا، نبی نیا، تو قبلہ بھی نیا لے کر آؤ، بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز کیوں پڑھتے ہو؟ تو حضور نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، حضور نے اللہ کی بارگاہ میں، یا اللہ ہمارا قبلہ خانہ کعبہ بنا دے، ہمارا قبلہ، مسلمانوں کا قبلہ خانہ کعبہ بنا دے۔ اب نماز پڑھ رہے ہیں، عصر کی نماز کا ٹائم ہے، کون سی نماز کا ٹائم ہے جی؟ دوسری رکعت چل رہی ہے، درود پڑھیے۔ عصر کی نماز کا ٹائم ہے، دوسری رکعت چل رہی ہے، وہی نازل ہوئی، فرمایا محبوب اگر ابھی آپ کا دل چاہ رہا ہے تو ابھی اپنا قبلہ تبدیل کر لیجیے۔ بولیے سبحان اللہ۔ حضور جیسا چاہتے تھے اللہ نے حضور کو بنایا بھی ویسا ہی ہے، تو وہی نازل ہوئی کہ محبوب اگر دل چاہ رہا ہے تو ابھی اپنا قبلہ تبدیل کر لیجئے۔ دوسری رکعت کے اندر نبی پاک علیہ السلام نے اپنا رخ انور موڑا اور بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف کر لیا۔ اب جب نماز مکمل ہوئی تو یہود و نصارہ نے پھر تانے دیے صحابہ کو کہ یہ کیا ماجرا ہے، کبھی بیت المقدس کی طرف منہ کرتے ہو، کبھی خانہ کعبہ کی طرف منہ کرتے ہو۔ جواب سنیے، آج ہم سے کوئی بات کرتا ہے تو ہمارے پاس جواب نہیں ہوتا، ہم آگے سے اس کی شکل دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ بات کیا کر رہا ہے۔ سنیے صحابہ کا عشق کیا ہے، جب انہوں نے کہا کبھی بیت المقدس کی طرف منہ کرتے ہو، کبھی خانہ کعبہ کی طرف منہ کرتے ہو، تمہارا قبلہ کون سا ہے؟ انہوں نے کہا سن، ہم نہ بیت المقدس کو دیکھتے ہیں نہ خانہ کعبہ کو دیکھتے ہیں، ہم رخ مصطفیٰ کو دیکھتے ہیں، جدھر وہ ہو جاتا ہے ہمارا قبلہ ادھر ہو جاتا ہے۔ بولا ہم رخ مصطفیٰ کو دیکھتے ہیں، جدھر رخ مصطفیٰ ہو جاتا ہے صحابہ کا قبلہ وہی ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیے جب فتح مکہ ہوا، کیا ہوا جی؟
فتح مکہ ہوا تو نبی پاک علیہ السلام نے حضرت بلال سے فرمایا بلال آزان دیجئے، اور آج خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھ کے آزان دیجئے۔ جب حضرت بلال خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھ گئے تو عرض کی یا رسول اللہ، پہلے جب آزان دیتا تھا تو میں اپنا رخ خانہ کعبہ کی طرف کرتا تھا، آج تو میں خانہ کعبہ کی چھت پہ آ گیا، اب اپنا منہ کس طرف کروں؟ فرمایا آج ہماری طرف چہرہ کر کے آزان دو۔ تو اعلیٰ حضرت نے بھی کیا قلم اٹھایا، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو۔ ارے کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو۔ یہ ہے ایمان کے تقاضے اور عشق محمد کے تقاضے۔ اگر ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز تو ہم اپنے لیے پڑھتے ہیں، اگر حج کرتے ہیں تو حج اپنے لیے کیا ہے، زکوٰۃ دی ہے تو وہ اپنے لیے دی ہے، خیرات دی ہے تو وہ اپنے لیے دی ہے۔ جب کل قیامت والے دن، قیامت تو بڑی دور، جب قبر میں 3 سوال ہوں گے، پہلا من ربو کا، تیرا رب کون ہے، دوسرا ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے، تیسرا جب رخ مصطفیٰ دکھایا جائے گا پوچھا جائے گا بتا ان کے بارے میں دنیا میں تو کیا کہتا تھا، تو بتائیے کیا جواب ہوگا؟ بتائیے نا، کیا یہ پوچھیں گے کہ 50 سال عمر ہو گئی، ہم علماء سے یہ پوچھ رہے کہ محمد پہ انگوٹھے چومنے چاہیے نہیں چومنے چاہیے؟ آج اتنی عمر ہو گئی لوگوں کی، ابھی تک یہ کلیئر نہیں کر سکے، ابھی اپنے آپ کو یہ ڈیفائن نہیں کر سکے کہ محمد الرسول اللہ پہ انگوٹھے بھی چومنے ہیں یا نہیں چومنے۔ مسئلہ پوچھنے چلے جاتے ہیں مسجد میں، امام صاحب میں محمد رسول اللہ پہ انگوٹھے چوم لیا کروں، شرک تو نہیں ہے؟ تیرے گھر میں اولاد پیدا ہو بھلے وہ کالی کیوں نہ ہو، تو چوم چوم کے اس کو سفید کر دے، اس وقت تو مولوی سے مسئلہ نہیں پوچھتا کہ میں اپنے بیٹے کا ماتھا چوموں، اس کا منہ چوموں، اس کی پیٹھ پہ چوموں یا نہ چوموں۔ لیکن جب آمنہ کے لال کی باری آ جائے، جب مقام مصطفیٰ آ جائے، جب ادب مصطفیٰ آ جائے تو مسئلہ پوچھنا چلا جائے۔ یہ کیسا عشق ہے بھائی؟ اپنے اندر سے پوچھ، تیرے اندر بھی رب نے ایک عالم اور ایک مفتی بٹھایا ہے، اس سے پوچھ، اپنے ایمان کو سامنے رکھ کر پوچھ کہ میں محمد الرسول اللہ میں انگوٹھے چوموں یا نہ چوموں، تجھے جواب مل جائے گا۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، بچوں، گھروں میں بیٹھ کر سننے والی اسلامی بہنوں، ہم سب کو اللہ تبارک و تعالی نے جو بھی عطا کیا ہے وہ نبی پاک علیہ السلام کے صدقے کیا ہے۔ حضور نے فرمایا تمہارا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک اپنی ہر چیز سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کر لو۔ یہ تو حضور کا فرمان ہے، تو اس لیے اپنے ایمان کو مضبوط کیجیے۔ ایمان تو ہے یہ کہ وہ حضور کا نام سنے اور اس کا دل کھل اٹھے، یہ ایمان کی نشانیاں ہیں۔ یہ ایمان کی نشانی نہیں ہے کہ حضور کا نام سنے اور چہرہ مرجھا جائے، کبھی ایسا ہو سکتا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے تو بجھتے دیے جلا دیے ہیں، جو بجھے ہوئے دیے تھے وہ بھی جلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے جلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے تو دریا بہا دیے ہیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام اپنی امت کے لیے غاروں میں جا جا کر روئیں اور دعا کریں، ربی حبلی امتی۔ جب پیدا ہو تو ہونٹ جنبش کر رہے ہیں، لب پر کیا جاری ہے؟ ربی حبلی امتی۔ اور آج ہم یہ پوچھیں میلاد منانا جائز ہے؟ تو ایسا نہیں کیا کریں، یہ ایمان کے تقاضے نہیں ہیں۔ اپنے اندر سے ہر سوال پوچھ لیا کریں، جواب مل جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ آج جب بھی سندھ اسمبلی میں، پنجاب اسمبلی میں، کہیں بھی، یہاں تک کہ ایون سینما گھروں میں بھی جب قومی ترانہ شروع ہوتا ہے تو سارے کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ پیپلز پارٹی کے ہوں، ایم کے ایم کے ہوں، نون لیگ کے ہوں، کاف لیگ کے ہوں، کوئی بھی یہ نہیں دیکھتا، کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور اچھی بات ہے،
اپنے ملک کی تعظیم کے لیے کھڑے ہونا چاہیے، اس میں بری بات نہیں ہے۔ اس وقت کوئی نہیں پوچھتا مولانا صاحب پاکستان کے قومی ترانے میں کھڑا ہو شرک تو نہیں ہو جائے گا؟ جائز ہے نا جائز ہے، لیکن قربان جائیے جب آمینہ کے لال میں پڑھا جائے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ تو اس وقت ہم ایک دوسرے کی شکلیں دیکھ رہے ہو، کئی لوگ تو تکبر اور غرور کی وجہ سے کھڑے بھی نہیں ہو پاتے، میں نے خود دیکھا کئی ایسے ایونٹ ہیں نہیں کھڑے ہوتے، تو وہ یہ نہیں ہے کہ وہ کھڑا نہیں ہو رہا، اس کو حضور نے اپنی بارگاہ میں پسند ہی نہیں کیا کہ تو میری بارگاہ میں کھڑا ہو کر سلام بھی پیش کرے، کیونکہ حضور نے پسند نہیں کیا نا۔ حضور جس کو پسند کریں گے وہ تو جھوم جھوم کے کھڑا ہوگا۔ آپ دیکھیے صحابہ جنگ لڑ کر واپس آئے، صحابہ جنگ لڑ کر واپس آئے، ابھی سامان بھی نہیں اتارا۔ آج ہم بھی کہتے ہیں کہ ہمیں عشق مصطفیٰ ہے، غلام ہیں رسول کے غلام ہیں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، غلامی رسول میں موت تو قبول ہے، نماز قبول نہیں ہے، کیوں جی؟ غلامی رسول میں موت قبول ہے لیکن نماز قبول نہیں ہے، تو یہ کیسی غلامی ہے بھائی؟ تو صحابہ کا عشق بھی دیکھیے، صحابہ اکرام کا عشق بھی دیکھیے کہ ان کو کیسا عشق ہے، ان کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کیسا عشق ہے کہ ابھی جنگ لڑ کر واپس آئے ہیں، سامان بھی اپنا نہیں اتارا کہ جبریل وحی لے کر نازل ہو گئے کہ اللہ فرماتا ہے کہ ابھی نہیں، ابھی تو ایک جگہ پر ہو جانا ہے۔ تو حضور نے فرمایا جبریل میرے صحابہ کئی دنوں سے بھوکے ہیں، پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے ہیں، کھانا بھی نہیں کھایا اور حالت بہت بری ہے، لیکن کہا اللہ کا حکم یہی ہے۔ تو حضور نے حضرت بلال کو حکم دیا کہ اذان دی جائے، اذان دی جاتی تھی، سب صحابہ جمع ہو جاتے تھے، تو سب صحابہ جمع ہو گئے۔ حضور نے فرمایا ابھی جانا ہے ایک اور جگہ غزوے کی طرف، تو صحابہ نے یہ نہیں کہا کہ پہلے روٹی تو دے دیجئے، پیٹ پہ 4 پتھر بندھے ہیں، سواری بھی نہیں ہے، تلواریں بھی نہیں ہیں، ہتھیار بھی نہیں ہے، نہیں، بلکہ صحابہ نے ایک ہی بات کہی، حضور بدر تو یہ رہا، بدر تو یہ رہا، اگر آپ حکم دیں تو کیسر و کسریٰ کی دیواریں بھی اڑا کے رکھ دیں گے۔ تو چلو ہماری نہیں مانو، صحابہ کی تو مانو، ابو بکر صدیق کی تو مانے جو آج حضور کے پہلو میں آرام فرما رہے ہیں، حضرت عمر ابن خطاب کی تو مانے جو حضور کی دوسرے پہلو میں آرام فرما رہے ہیں، حضرت عثمان غنی کی تو مانے جن کو حضور نے بولا ذوالنورین، 2 نور والے، فرمایا اگر میری 100 بیٹیاں ہوتی ایک ایک کر کے تمام وصال کر جاتی، میں 100 کی 100 عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کی تو مانے جنہوں نے جب صلح حدیبیہ ہوئی تو صلح نامہ پہ لکھ دیا محمد الرسول اللہ، کیا لکھ دیا؟ آخری بات ہے توجہ سے سنیے، لکھ دیا محمد الرسول اللہ۔ تو مشرکین نے کہا کہ اگر ہم آپ کو محمد الرسول اللہ مان لیتے ہیں تو پیچھے لڑائی کس چیز کی ہے؟ بات ہی ختم ہو گئی۔ یہاں لکھیے عبداللہ، محمد ابن عبداللہ لکھیے، پھر معاہدہ ہوگا، پھر صلح ہوگی۔ اگر ہم آپ کو محمد الرسول اللہ مان لیتے ہیں تو لڑائی کس چیز کی ہے؟ تو حضور نے حضرت علی کو بلوایا، فرمایا علی ان کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ یہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہے، آپ یہ مٹا دیجئے اور محمد ابن عبداللہ کر دیجئے۔ سنو، علی کو چاہنے والے بھی سنیں، صدیق کے چاہنے والے بھی سنیں، عمر ابن خطاب کے چاہنے والے بھی سنیں۔ فرمایا یا رسول اللہ علی کیا؟ علی بولیے علی کیا؟ قیامت تک علی کی نسل میں بھی کوئی پیدا نہیں ہوگا جو محمد کا نام لکھا ہوا مٹا دے۔ آئی سمجھ؟ یہ ہے بات، یہ ہے عشق مصطفیٰ کا معیار۔ تو اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں اپنے محبوب کی امت میں عطا فرمایا۔
اپنے محبوب کی امت میں پیدا فرما دیا ہے۔ ہاں، مت مولویوں سے جا کے مسئلے پوچھا کرے انگوٹھے چوموں یا نہیں چوموں، میلاد مناؤں یا نہیں مناؤں، یہ ایونٹ کروں یا نہیں کروں۔ اپنے اندر سے پوچھا کریں کہ جس کا میں نے کلمہ پڑھا ہے میں اس کی آمد کے جشن مناؤں یا نہ مناؤں، تو آپ کو جواب مل جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ ابھی ایک دو اعلان سماعت فرما لیجیے، ٹائم بھی پورا ہو چکا ہے، انشاءاللہ کوشش کریں گے وقت میں جماعت کھڑی کر دیں۔ کل انشاءاللہ تعالی بروز ہفتہ 11 ربیع الاول ہے، لیکن مغرب کے بعد 12 شروع ہو جائے گی۔ بولیے سبحان اللہ۔ لگتا تو خوشی نہیں ہے، کوئی نعرہ وغیرہ نہیں لگایا کسی نے کہ نعرہ سرکار کی آمد، آقا کی آمد، بلند آواز سے حضور کی آمد کے نعرے ہیں، بلند آواز سے۔ ہاں، کیونکہ آقا کی آمد کے نعرے ہیں، یہ کوئی سیاسی نعرے تھوڑی ہیں کہ فلاں جی اور فلاں مرے، نہیں، یہ حضور کی آمد کے نعرے ہیں۔ سرکار کی آمد، آقا کی آمد، یہ بات ہوئی نا۔ آپ کو پتہ جب صحابہ نعرہ لگاتے تھے، جو جنگ ہوئی حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں جنگ یمامہ، تو سامنے بھی نعرہ تکبیر لگ رہا ہے، ادھر بھی نعرہ تکبیر لگ رہا ہے۔ اس جنگ کے اندر 1200 صحابہ شہید ہو گئے جی حضرت صاحب، 1200 صحابہ، اور حضور کی پوری ظاہری حیات میں 70 جنگیں ہوئی، 70 جنگیں، اور اس میں 260 صحابہ شہید ہوئے تھے صرف، اور ایک جنگ میں 1200 صحابہ شہید ہو گئے۔ ادھر بھی نعرہ تکبیر ہے، ادھر بھی نعرہ تکبیر ہے۔ خالد بن ولید نے فرمایا، کیا فرمایا؟ بولیے، یا محمدہ، بولیے سبحان اللہ۔ کہا جو یا محمدہ کہے گا وہ حضور کو ماننے والا ہے۔ سرکار کی آمد، آقا کی آمد، پیارے کی آمد۔ اعلان سماعت فرما لیجئے، اور اس پہ ایپلیمنٹ بھی کیا کریں۔ جو اعلان کیے جاتے ہیں آپ اس پہ عمل نہیں کرتے، یہ شکایت ہے سب سے کہ ہم ماہانہ محفل بھی کرتے ہیں، اس کا بھی اعلان کیا جاتا ہے جمعے والے دن، اور اتوار والے دن صرف آپ کی سہولت کے لیے رکھی جاتی ہے محفل کہ اتوار کو آپ لوگ چھٹی ہوتی ہے کام کا، اسے آ جائے، مگر نہیں آتے۔ مگر یہاں پر اس وقت یہاں پر اس وقت جتنے بھی دوستوں کے چہرے نظر آ رہے ہیں بہت کم آتے ہیں۔ کوشش کیا کریں کہ اپنے وقت میں سے ٹائم نکال کے آیا کریں۔ یہ کسی کی ذات کے لیے نہیں آنا ہوگا، ایک تو اللہ کے گھر میں آئیں گے ثواب ملے گا انشاءاللہ تعالی، کیونکہ مسلمان کا ایمان یہ ہے کہ مسجد میں بیٹھ کے سانس بھی لے گا تو اللہ اس کو بھی نیکی میں تبدیل فرما دے گا۔ تو نمبر ایک تو یہ کہ مسجد میں آئیں گے، محفل ہوگی، اور آپ کے لیے اب کھانے کا بھی انتظام کیا جاتا ہے۔ آپ لوگوں سے چندہ تو نہیں مانگا جاتا، لیکن آپ کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ آئے، محفل میں بیٹھیں، تھوڑی رونق ہو، محفل آباد ہو، مسجد آباد ہو۔ تو کوشش کیا کریں جو اعلانات کیے جاتے ہیں اس پہ ہم سب کا مل کے عمل بھی ہونا چاہیے۔ تو ابھی اعلان سماعت فرما لیجئے، کل بروز ہفتہ انشاءاللہ تعالی مسجد میں محفل ہوگی عشاء کی نماز کے بعد، اور محفل کا دورانیہ جو ہے ٹھیک 1 گھنٹہ ہے، 1 گھنٹے کے اندر اندر محفل کو کلوز کر دیا جائے گا۔ اتوار والے دن انشاءاللہ تعالی ظہر کی نماز پڑھ کر فوراً باہر مسجد کے آگے روڈ پر انشاءاللہ تعالی دھوم دھام سے نعرے بھی لگائیں گے، تلاوت بھی ہوگی، نعت خوانی بھی ہوگی، مختصر سا بیان بھی ہوگا، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی لنگر کا بھی انتظام کیا جائے گا کہ حضور کی آمد کا دن ہے تو انشاءاللہ تعالی کھانا بھی تقسیم کیا جائے۔ تو یہ جو کھانا ہوتا ہے یہ اس لیے نہیں کیا جاتا کہ آپ لوگ لازمی آئیں، نہیں۔ آج آپ ایک بات اپنے ذہن میں رکھ لیں، اسلام کے اندر نا، دین اسلام کے اندر کوئی بھی نمازی یہ بات مت سوچا کرے کہ شاید یہ کھانے کا بولتے ہیں اس لیے بولتے ہیں کہ شاید ہم لازمی آئیں، ایسی بات نہیں ہے۔ کھانا تو پورا ہفتہ ہی کھاتے ہیں، پورا مہینے کھاتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ دین اسلام کے اندر آپ اس عمل کو پکڑ لیں، اس عمل کو یاد کر لیں اور اس پہ عمل کریں، آپ دیکھیے کتنی پریشانیاں اور بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ دین اسلام کے اندر سب سے بہترین عمل جو ہے وہ کسی غریب مسلمان کو کھانا کھلانا ہے۔
آپ بھی نیت کر لیجئے کہ کسی کو ایک ٹائم کی کھلا دیں، کسی کو کبھی زیادہ کھانا ہو گیا تو ایسا نہیں کہ جو بچہ کچھ ہے وہی اس کے آگے، ایسا نہیں ہے، کیونکہ احترام مسلم بہت بڑی چیز ہے۔ اب آپ کسی کو جھوٹی چیز دیں گے، آدھی روٹی بچی، تھوڑی سی دال بچی، سالن بچا ہے، تو اس کا دل ٹوٹے گا، تو اس کا دل آپ نے توڑ دیا۔ تو بابا بلے شاہ نے فرمایا ٹھا دے مسجد ٹھا دے مندر ٹھا دے جو کچھ ٹھہندا ہی، دل نہ کسی کا ٹھا بھی بندیا رب دلا چ رہندا ہی۔ تو کسی کا دل نہیں توڑنا، بہت صاف ستھرا کوئی اچھی چیز ہے تو کسی مسلمان کو کھلا سکتے ہیں تو کھلائیں، نہیں کھلا سکتے تو کوئی بات نہیں، خود ہی کھا لیں۔ تو اس لیے ظہر کی نماز کے بعد باہر انشاءاللہ تعالیٰ مسجد کے باہر دونوں طرف سے روڈ بند کر دیا جائے گا، کرسیوں کا انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے انتظام کریں، اسٹیج وغیرہ بنائیں، ساؤنڈ سسٹم لگائیں، تلاوت سے شروع کریں گے، نعت خوانی ہوگی، بیان ہوگا اور اس کے بعد کھانے کا بھی انتظام ہوگا۔ تو اس کے اخراجات کے لیے جو بھی، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام کی ولادت کی بات ہے، تو آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتا دوں، جب غازی علم الدین شہید، غازی بولیے تو صحیح، غازی علم الدین شہید کو جب انگریزوں نے قید کر لیا تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک ڈیفنس کمیٹی بنائی۔ کیا بنائی؟ آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ اصل میں ٹائم پورا ہو چکا، لیکن یہ بات ابھی میرے ذہن میں آ گئی تو میں نے بولا بتا دوں گا تاکہ آپ کو جذبہ پیدا ہو جائے، تھوڑا شوق پیدا ہو جائے اللہ کی راہ میں نکالنے کا۔ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کو مصور پاکستان کہا جاتا ہے اور تعصب قیامت کہا جائے گا، کیونکہ آپ نے فرمایا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا ہے لوح قلم تیرے ہیں۔ تو آپ نے ایک ڈیفنس کمیٹی بنائی، غازی علم الدین شہید ڈیفنس کمیٹی۔ تو جب قائد اعظم محمد جناح لندن سے تشریف لائے تو آپ نے ان کو کہا کہ ہم نے اس نوجوان کو بچانا ہے اور اس کے لیے ایک ڈیفنس کمیٹی بنائیے، تمام مسلمان اپنی حیثیت کے مطابق چندہ جمع کر رہے ہیں، تو آپ کے پاس بھی جو ہے وہ دیجیے۔ تو آپ نے اپنی چیک بک نکال کے ٹیبل پہ رکھ دی۔ کیا کیا؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ بات کس کی ہو رہی ہے؟ جن کی آج تصویر نوٹ کے اوپر ہے، انہوں نے اپنی چیک بک نکال کے ٹیبل پہ رکھ دی، کہا جو تمہارا دل کرتا ہے لکھ لو، اگر بات کسی کی ذات کی ہوتی تو میں سوچ سمجھ کر دیتا، لیکن یہاں بات مقام مصطفیٰ کی ہے، یہاں بات عزت مصطفیٰ کی ہے، ناموس رسالت کی ہے اور غازی کی ہے۔ جو تمہارا دل کرتا ہے لکھ لو، قائد اعظم کی چیک بک تمہارے آگے رکھی ہے۔ تو کون کون؟ یہ بات سنانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ مولوی صاحب شاید آپ کی جیبیں بٹور رہے ہیں، ہم نے تو کبھی آج تک سوچا ہی نہیں ایسی ذہن میں بات، اللہ نہ کبھی قیامت تک بھی جب تک زندگی ہے ایسی بات کبھی ذہن میں اللہ لائے ہی نہیں۔ ایک مسلمانوں کو جذبہ دلانے کے لیے حضور نے بھی چندہ جمع کروایا ہے اور فرمایا کہ اگر کسی نے ایک دیا ہے اور اس کی طرف دیکھ کر اگر کسی نے دو دیے ہیں تو اللہ اس کو بھی جزا عطا فرمائے گا۔ جب صحابہ نے وہ فنڈ جمع کیا، مال جمع کیا، تو حضرت عمر ابن خطاب اپنے گھر کا آدھا مال لے کر آگے، تو سیدنا صدیق اکبر سارا ہی لے کر آگے۔ یہ تو واقعہ سنا ہوا نا سب نے، سارا ہی مال لے کر آگے۔ کہا صدیق گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ کہا یا رسول اللہ، اللہ اور اللہ کا رسول چھوڑ کر آیا ہوں۔ تو شاہد نے بھی قلم اٹھایا، حد کر دی، پروانے کو ہے شمع تو بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے خدا اور اس کا رسول بس۔ تو اس لیے جو بھی آپ کی حسب توفیق ہو، 1000 روپیہ، ویسے میرا ذہن یہ تھا کہ میں نے سوچا تھا میں 1200 روپے کا اعلان کروں۔ کتنے کا اعلان کروں؟ 12ویں والے کی بات ہے تو 1200 کا اعلان کروں۔ تو کوشش کریں اگر کوئی 1200 دے دے تو ٹھیک ہے، نہیں دے سکتا کوئی مسئلہ نہیں، گھبرانا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ عمران خان بھی کہا گھبرانا نہیں، آپ نے بھی گھبرانا نہیں ہے۔ تو آپ پنجتن پاک کی نسبت سے 500 روپیہ دے دیں، اگر 500 نہیں تو خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ کی نسبت سے 600 روپیہ دے دیں، چھٹی شریف کی نسبت، تو کوئی نہ کوئی ایسا دے کہ نسبت مل جائے، اللہ اس کی جزا دے گا، کیونکہ ہم تو نسبت والے ہیں، ہم نسبتوں کو مانتے ہیں۔ روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، تو یہ حضور کا کرم ہے جو سلامت ہیں، کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ اہل سنت تا صبح قیامت سلامت ہی رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ آپ کی نسلوں کو بھی سلامت رکھے، آمین۔ تو کوشش کیجیے گا کہ جو بھی محفل کے لیے پیسے دے، قاری صاحب کو دے یا رضی بھائی کو دے یا مجھے دے، کسی کو بھی دے، وہ بتا کر دے کہ یہ محفل کے ہیں، وہ مسجد کے پیسوں میں نہیں دے، بتا کر دے یہ محفل کے لیے ہیں۔ تو انشاءاللہ اچھے سے اچھا انتظام کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ ہم سب کو مل کر اس کاروان کو آگے چلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک اور اعلان سنیے، کمرشل 9 اور 10 والے، یہ مسجد کے باہر جو ہم نے پودے لگائے ہیں، برائے مہربانی یہ حکم نہیں ہے اور نہ کوئی بدماشی ہے،
ایک عرض ہے، کیا ہے؟